آسمان کے سارے فرشتے اس دھرتی پر آ جائیں گے۔ جب سارے فرشتے اس دھرتی پر آئیں گے تو یہ پہلے سے موجود مخلوق انسان اور جن پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ فرشتوں کو دیکھ کر، ایک نئی مخلوق کو دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ کے بعد دیگرے لہروں میں فرشتے سفر کی صورت میں، قطار کی صورت میں دھرتی پر آ رہے ہیں۔ پریشانی کی اس حالت میں انسان ان فرشتوں سے سوال کریں گے، افیکم ربنا، کیا اللہ تعالی آ چکا ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے، سبحان ربنا لیس فینا وهو آتی، اللہ پاک ہے، ابھی تک وہ آیا نہیں ہے، ہمارے طرف موجود نہیں ہے۔ البتہ ہم اتنا بتلا سکتے ہیں کہ وہ آتی، وہ ہے آنے والا ہے، لیکن ابھی تک آیا نہیں۔ اب پہلے سے ساری زمین کی مخلوق جن انس اکٹھے ہیں، اب پہلے آسمان کے فرشتے بھی آ چکے ہیں۔ زمین میں خوف و ہراس مزید بڑھ چکا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزرے گی کہ ثم تفاض السماء الثانیہ، دوسرے آسمان کو توڑ دیا جائے گا، اسے بھی لپیٹ دیا جائے گا، اسے بھی وہاں جو موجود فرشتے ہوں گے ان کو زمین پر لایا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان کے فرشتوں کی تعداد دوسرے آسمان کے فرشتوں کی تعداد کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ جتنے فرشتے پہلے آسمان پر ہیں اس سے ڈبل فرشتے دوسرے آسمان پر ہیں۔ جب وہ نیچے آئیں گے تو انسان پھر وہی سوال کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آ چکا ہو، اس کے پروٹوکول میں یہ انتظام ہو سکتا ہے، تو پوچھیں گے افیکم ربنا، فرشتے جواب دیں گے سبحان ربنا ولیس فینا وهو آتی، ہمارے اندر ہمارا رب موجود نہیں ہے، وہ نہیں ہے، البتہ ہے آنے والا ہے لیکن موجود نہیں ہے۔ خیر، پھر تیسرا آسمان ٹوٹے گا، اس کے بھی سارے فرشتے زمین پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمانوں کے سارے فرشتے اس دھرتی پر آ چکے ہوں گے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ ہر دوسرے آسمان پر فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ دوسرے آسمان کی بنسبت دوگنی ہے۔ جو پہلے آسمان کے ہیں دوسرے کے اس کے ڈبل، تیسرے کے دوسرے سے ڈبل، چوتھے کے تیسرے سے ڈبل، وہ ڈبل ہوتے جائیں گے۔ اب فرشتوں کی تعداد کیا ہوگی؟ فرشتے ہوں گے کتنے، ان کی گنتی کیا ہے، تعداد کیا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ اس کے لشکر ہے، وہی جانتا ہے، یہ اسی کی ایک مخلوق ہے، اس کا لشکر ہے، وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ فرشتے کتنے ہیں۔ ہاں، جامع ترمذی کی ایک معروف حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ جس طرح انسانوں کی عبادت کے لیے زمین کے عین وسط میں، عین درمیان میں ایک گھر بنایا ہے بیت اللہ، اور ساری مخلوق دھرتی کے طول و عرض سے سفر کر کے عبادت کرنے کے لیے جاتی ہے، اسی کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت کے لیے ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس
بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے کی عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر میں عبادت کرنے آتے ہیں، لیکن جو فرشتہ ایک بار عبادت کر کے جاتا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں داخل ہو چکا، عبادت کر چکا، اب قیامت تک اسے دوبارہ موقع مل ہی نہیں سکتا۔ لگا سکتے ہیں ہم اندازہ کہ 70,000 فرشتے روزانہ عبادت کریں اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری ہی نہ آئے تو فرشتے کتنے ہوں گے؟ اس نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ میرے لشکر ہے، میں ہی جانتا ہوں، تمہیں کیا معلوم۔ خیر، اب دھرتی کی ساری مخلوق، انسان بھی جمع ہے، جن بھی جمع ہے، اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی دھرتی پر آ چکے ہیں۔ اب کیا ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اب رب العالمین خود جلوہ افروز ہوں گے۔ فرشتے قطاروں میں ہیں، لہروں میں ہیں، صفًا صفًا، صفے بنا کے کھڑے ہیں کہ رب تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے۔ آگے حساب و کتاب شروع ہوا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے 6 بندوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، 6 قسم کے لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا حساب و کتاب سے پہلے۔ حساب و کتاب سے پہلے 3 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور 3 وہ بدبخت ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ حساب و کتاب سے پہلے 3 طبقے جنت میں اور 3 جہنم میں۔ اب میدان بھرا پڑا ہے، انسان بھی ہے، جن بھی ہے، فرشتے بھی ہیں۔ ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جائے گا، اعلان کروایا جائے گا رب العالمین کی طرف سے۔ اعلان یہ ہوگا کہ الیوم یوم الکرم فستعلمون من اصحاب الکرم۔ لوگوں، آج عزت والوں کو عزت ملنے کا دن ہے، وقار والوں کو عزت دیے جانے کا دن ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الْكَرَمِ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کون ہے عزت والے۔ ابھی خبر ہو جائے گا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ پہلے نمبر پر اعلان ہوگا لِيَقُمْ الْحَمَّادُونَ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو ہر حال میں اپنے رب کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو ہر حال میں اپنے رب کی تعریفیں، اس کی تعریفات، اس کی حمد و ثنا کیا کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، فَيُسْرَحُونَ إِلَى الْجَنَّةِ، ان کو جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر حال میں اس کی فضیلت کیا ہے۔ ہر حال میں اس کی تعریف، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ہر حال میں اس کا شکر، اس کی تعریف کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اور انسان بھی تو انسان ہے، اور انسان کی عجیب فطرت ہے۔ کیا قرآن نے مختلف مقامات پر اس کا نقشہ بیان کیا ہے؟ مثلا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ، کوئی مصیبت ہو، کوئی آزمائش ہو تو چیختا ہے، چلاتا ہے، جگہ پتا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کوئی خیر بھیج دے، کوئی بھلائی آ جائے، کوئی بہتری آ جائے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، پھر وہ اللہ کی تعریف نہیں کرتا بلکہ بخیل بن جاتا ہے۔ میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ ہے نا قرآن نے جو قارون کا واقعہ بیان کیا کہ جب اسے کہا گیا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے اتنا بات دی ہے،
اس نے کیا کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے اپنے علم اور ہنر کا کمال ہے، یہ تو میں اپنے علمیت کی اپنے ہنر کی بنیاد پر اتنا مال میں نے کما لیا۔ اما اذا ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، کہ اگر میں اپنے کسی بندے پر کوئی احسان کوئی بھلائی کر دوں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا خیال کیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اگر تھوڑی سی آزمائش آ جائے، تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو کیا کہتے ہیں میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری پرواہ نہیں کی۔ تو بہرحال وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہوں گے، اب حساب و کتاب سے پہلے ان کو جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ دوبارہ اعلان ہوگا الیوم یوم الکرم فستعلمون من اصحاب الکرم، اس کے بعد اعلان یہ ہوگا کہ لیقم الذین تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وہ لوگ کھڑے ہو گئے جو رات کے آخری پہر قیام اللیل اور تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ قیام اللیل ادا کرنے والے، تہجد پڑھنے والے کھڑے ہو گئے، رات کے آخری پہر کھڑے ہو گئے۔ حدیث میں نبی اسلام فرماتے ہیں کہ یقومون وهم قلیلون، وہ کھڑے تو ہو گئے لیکن کم ہو گئے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس لسٹ میں کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ ان کو بھی جنت میں فیصرفون الی الجنہ، ان کو بھی جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا حساب و کتاب سے پہلے۔ یہاں سے قیام اللیل، تہجد کا بھی ایک اپنا مقام واضح ہوتا ہے۔ تہجد، قیام اللیل، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ علیکم بقیام اللیل، لوگوں تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ تھا، ان کا وتیرہ تھا، ان کی عادت تھی کہ وہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ تمہیں اپنے رب کے قریب کر دے گی، رب کے قرب کا سبب ہے تہجد پڑھنا۔ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، تہجد پڑھو تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، اور گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین سبب ہے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، تہجد پڑھنا جسمانی بیماریوں سے بچنے کا بہترین سبب ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مسند احمد اور جامع ترمذی میں موجود، یہ 5 فرائض اس کا آپ نے ذکر فرما دیا ان لوگوں کے لیے جو تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا، فرمایا کہ اقم الصلاۃ لطلوع الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، اور رات کے وقت تہجد بھی پڑھ لیا کرو، جب پڑھو گے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، تہجد پڑھو تمہیں تمہارا رب مقام محمود بھی عطا کر دے گا۔ دوبارہ فرمایا کہ اعلان ہوگا وہ لوگ کھڑے ہو جائے جو رات کے وقت قیام اللیل یا تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ پھر تیسرا اعلان ہوگا کہ الیوم یوم الکرم فستعلمون من اصحاب الکرم لیقم الذین لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو اپنے کاروبار کے مقابلے میں، اپنے
لین دین کے مقابلے میں، اپنی تجارت کے مقابلے میں اللہ کے ذکر، نماز کو ترجیح دیتے تھے، غافل نہیں تھے۔ ایک طرف تجارت ہے، کاروبار ہے، اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اس کو ترجیح دیتے ہیں، غفلت نہیں کرتے۔ ایک طرف نیند ہے، دوسری طرف پیغام آ گیا، لا تلہی، وہ غافل نہیں رہتے، وہ اللہ کے ذکر کو، وہ زکات ادا کرنے کو، وہ نماز کی ادائیگی میں رب تعالیٰ کے احکام اور فرامین کو ترجیح دیتے تھے، وہ لوگ کھڑے ہوئے۔ اور پھر یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے بھی ڈرتے تھے جس دن انسان کے دل اور اس کی آنکھوں میں ایک تتقلب، الٹ پلٹ کے شکار ہو جائیں گے، اس دن کا خوف تھا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اپنے دنیا داری کے مسائل پر نماز کو، زکات کو یا اللہ کی شریعت کو وہی ترجیح دے گا جس کو آخرت کا ڈر ہوگا۔ جس کو ڈر نہیں، اس کو آزاد سن لینے سے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ زکات اس پر واجب ہوئی یا نہ ہوئی، اس کو کیا اثر کرتا ہے؟ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اس کی صحت پر کیا اثر؟ فرمایا کہ جو میرے معاملات کو اپنے معاملات پر ترجیح دیتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں گے، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، فَيُسْرَحُونَ إِلَى الْجَنَّةِ، ان کو جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ وہ تین خوش نصیب تھے جن کو حساب و کتاب سے پہلے جنت کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ ایک گردن کو پیدا کرے گا، جس طرح کوئی جانور کی گردن ہوتی ہے، جانور کی گردن کی مانند ایک گردن نکلے گی، لہو عینان تبصران ولہو لسان فصیح، اس کی آنکھیں بھی ہوگی، اس کی آنکھیں بھی ہوگی اور اس کی زبان بھی ہوگی، آنکھوں سے دیکھتی ہوگی اور زبان سے بولتی ہوگی۔ ایک گردن کو اس مخلوق پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اب یہ گردن خود بولے گی، خود اعلان کرے گی اور کہے گی انی وکلت بثلاثۃ، مجھے اللہ نے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا ہے، میں نے 3 قسم کے لوگوں کو اس بھری دھرتی سے، ساری مخلوق سے میں نے چنا ہے، اٹھانا ہے۔ 3 طرح کے لوگ۔ نمبر 1 فرمایا کہ وکلت بکل جبار عنید، وہ لوگ کھڑے ہو گئے جو جبار بھی تھے، عنید بھی تھے، جو جبر و تشدد کیا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے، وہ ظالم تھے، حق طرف تھے، وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب کون کھڑا ہوگا؟ فرمایا کہ فَيَلْتَقِمُ لُقَطَ الطَّيْرِ، جس طرح آسمان سے آنے والا پکھی یا پرندہ زمین پر کھڑے اپنے لقمے کو اٹھا لیتا ہے، چن لیتا ہے، وہ گردن بھی اسی طرح ایک ایک کر کے چن لے۔ کئی بار پرندوں کو دیکھا جاتا ہے اڑتے ہوئے اچانک کسی چیز پر حملہ کرتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، اچانک پلک جھپک بدل کتنے ہی دیر لگتی ہے، وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ تو پھر میرا تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ فرمایا کہ جس طرح پکھی پرندہ اپنے لقمے کو زمین سے اٹھاتا ہے، چن لیتا ہے، اسی طرح یہ گردن ایک ایک ظالم کو وہاں سے چن لے گی، اٹھا لے گی۔ پھر دوسرا اعلان ہوگا وَكِلْتُ بِمَنْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیا کرتے تھے، جو اللہ کو بھی تکلیف دیتے، اس کو رسول کو بھی تکلیف دیتے تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ اب کون کھڑا ہوگا؟ تو فرمایا کہ پھر وہی گردن ایک پکھی اور پرندے کی طرح، جس طرح وہ اپنے لقمے، اپنے دانے کو اٹھاتا ہے، یہ بھی ایک ایک کر کے چن لے گی۔ جو اللہ
اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں۔ اب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تکلیف کون دے سکتا ہے، اس کے رسول کو تکلیف کون دے سکتا ہے۔ بعض دفعہ علمی اور جہالت کی صورت میں ہم اپنی زبان سے نامعلوم کیسے الفاظ پہ اختیار کر جاتے ہیں جو رب تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی الوہیت، ربوبیت یا اس کے اسماء و صفات پر داغ اور دھبا ہوتے ہیں۔ کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ رب العالمین کو تکلیف دینے کے برابر نہیں ہے کہ ایک طرف اس کی کتاب ہے، اس کی شریعت ہے، اس کے احکامات ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنی خواہش کو، اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے ان کو اوپر سے پش چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح پیغمبر کی کئی سنتیں ہیں، آپ کے کئی احکام ہیں، کئی فرامین ہیں جن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارا اپنا من ٹھنڈا ہو جائے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ اگر وہ دنیا میں یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر اس پر فیصلہ نہیں دیتا، اس پر خاموش ہے، تو یہ اس کی بردباری ہے، یہ اس کا حوصلہ ہے۔ مگر فرمایا کہ وَلَمْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ جس طرح تم خیر کو جلدی جلدی مانتے ہو، اگر میں شر کا فیصلہ تمہارے لیے ویسے ہی کر دوں تو تمہارا کب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ لیکن یہ میرا علم ہے، یہ میری بردباری ہے کہ میں خاموش ہوں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، میں تو تمہیں اس لیے بھی مہلت دیتا ہوں کہ تمہارے گناہوں میں مزید اضافہ ہو جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہم پر راضی ہوگا، اس لیے تو ہمیں تھوڑی چھوٹ ملتی ہی جا رہی۔ تو بہرحال فرمایا کہ اعلان ہوگا فَكِلْتُ بِمَنْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے تھے آج موت پر مسلط ہونے کے لیے آئے، ایک ایک کر کے اٹھا لیں، ایک ایک کر کے اٹھا لیں۔ پھر تیسرا اعلان ہوگا، اعلان جو ہوگا کہ فَكِلْتُ بِأَصْحَابِ التَّصَاوِيرِ، وہ لوگ جو شوقیہ طور پر، جس کو آج کل کے دور میں ہم سیلفی کہہ سکتے ہیں، سیلفی بنانے والے، اپنے شوق پورے کرنے والے، وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب کون کھڑا ہوگا؟ پھر وہی گردن ایک ایک کو چن لے گی اور جہنم کی طرف پھینک دے گی۔ ہاں بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے، تصویر بنانا مجبوری بھی ہو سکتی ہے، جس طرح ہمارے شناختی کارڈ ہے، ہمارے لائسنس کارڈ ہے، یا پاسپورٹ پہ تصویر ہوتی ہے، اسکول کے معاملات ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو مجبوراً جو عمل کرنا پڑے وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے، لیکن وہ جو ہم اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بناتے ہیں ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مجبوری کی صورت اضطراری کیفیت ہے، وہ تو اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ معاف کر دے۔ جب اپنا شوق پورا کریں گے تو بہرحال آپ اس سے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف رب العالمین کا، اس کے پیغمبر کا فرمان ہے، اور دوسری طرف ہم اپنے شوق پورے کرتے ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ ان اصحاب التصاویر کو یہ گردن اٹھا لے گی، ان کو چھوڑے گی، یہ تینوں قسم کے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ثم نشرت الصحف ووضع الموازین، پھر میزان بھی قائم کر دیا جائے گا، ترازو لگ جائے گا، صحیفے کھول دیے جائیں گے، پھر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس حساب و کتاب سے پہلے تین وہ خوش نصیب جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجا گیا، رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ بھی ہمیں اس لسٹ میں شامل کر دے۔ لیکن تین وہ بدبخت جو حساب و کتاب سے پہلے، حساب تو جب ہوگا، معاملات جو ہوں گے سو ہوں گے، لیکن حساب و کتاب سے پہلے جن کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے،
اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرما، ہمیں انہی لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دے جو حساب و کتاب سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ بس انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ 3 لوگ جو حساب و کتاب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جو صفات ان کی ہے وہی صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر وہ صفات ہوں، ان صفات کو ہم اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حساب و کتاب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں شامل کر دے۔ اقول قولی ھذا وما علیہ